بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، برکت وہ چیز ہے جس کی ضرورت ہوا اور پانی کی طرح ہر آدمی کو ہے، اس لیے کہ دنیا میں موجود ہر چیز اسباب راحت تو مہیا کر سکتی ہے مگر راحت نہیں۔ دنیاوی ترقی سے خوشی کے اسباب تو جمع کیے جا سکتے ہیں مگر وہ اسباب خوشی عطا کرنے سے قاصر ہیں۔ ان اسباب کی کثرت تو ہمارے اختیار میں ہے مگر ایسی برکت جس سے ہر حاجت پوری ہو جائے یا کم اسباب میں بھی زیادہ کام ہو جائے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عطا کرنے سے ہی حاصل ہوگی۔ اللہ پاک نے رزق کے 16 دروازے بنائے ہیں جن کی چابیاں حاصل کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ نمبر 1، رزق کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو بندہ نماز کو پابندی سے قائم نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پر رزق کی تنگی فرما دیتا ہے۔ نمبر 2، جو بندہ استغفار نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رزق کی کمی فرما دیتا ہے۔ جو بندہ ہر وقت اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے شمار رزق سے نواز دیتا ہے۔ سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرماتا ہے اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا اسے وہم و گمان نہ ہو۔ نمبر 3، جو بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر بے حد خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندہ کو فرماتا ہے، تو میری مخلوق پر صدقہ و خیرات کر، جتنی مقدار میں تو میری مخلوق پر صدقہ و خیرات کرے گا میں 10 گنا تجھے اس سے زیادہ عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا اجر اس کے پیچھے پیچھے آئے گا اور اللہ بہترین رازق ہے۔ بے شک اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر بندہ دوسروں پر زیادہ خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس سے 10 گنا عطا کر دے گا۔ نمبر 4، جو بندہ تقوی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے اور برے کاموں سے توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق کے لیے آسمانوں کے سب دروازے کھول دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم حسن و خوبی کے ساتھ اللہ پر توکل کرو تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کے وقت آسودہ لوٹتے ہیں۔ جو بندہ نفلی عبادت کرتا ہے اور اسے اپنا معمول بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے غربت کو دور فرما دیتا ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو نفلی عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تیرے لیے غربت لازمی قرار دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، تو جس قدر اپنی نفلی عبادت میں دل لگا کر مسلسل نفلی عبادت میں مشغول رہے گا تو میں تجھ پر رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تو میری عبادت میں کثرت نہیں کرے گا میں تجھ کو دنیا کے کاموں سے فرصت نہیں عطا کروں گا، تجھ کو دنیا کے کاموں میں الجھا کے رکھ دوں گا۔ ہم فرض نمازیں ادا کر لیتے ہیں اور نفلی عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے رزق میں دن بدن تنگی ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 6، روزے رکھنا، حج اور عمرہ کو زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پے در پہ حج اور عمرہ کرو، کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور یعنی حج مقبول کا بدلہ صرف جنت ہے۔ سامعین، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا، جو رشتہ دار آپ سے تعلق کو توڑنے کے خواہش مند ہوں ان کے ساتھ میل جول رکھنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے وسعت رزق
اور لمبی عمر کی خواہش ہو، اسے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ نمبر 8، غریبوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا اور غریب لوگوں کی ہر مشکل کو حل کرتے رہنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو رزق سے مالا مال کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کمزوروں کے طفیل ہی تم کو رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ نمبر 9، جو بندہ اپنے رب پر بھروسہ کرے گا اور ہر وقت اس یقین کے ساتھ اپنے معمولات زندگی بسر کرے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور رزق عطا فرمائے گا۔ اور جس بندے کے دل میں شک و شبہ پیدا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ نمبر 10، انسان جس قدر اپنے رب تعالیٰ کا شکر گزار رہے گا، اللہ تعالیٰ اسی قدر اپنے بندے کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ نمبر 11، حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان جب باہر سے گھر آتا ہے اور اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرے اور مسکراتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنے گھر میں مسکراتا ہوا داخل ہوگا تو میں اس بندے کے رزق میں اضافہ فرما دوں گا۔ نمبر 12، جو انسان اپنے والدین کا فرما بردار رہے گا، اللہ تعالیٰ اس انسان پر کبھی رزق کی تنگی نہیں فرماتا، اس انسان کے رزق میں اضافہ ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 13، انسان کو چاہیے کہ وضو کو اپنا معمول بنا لے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے باوضو رہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 14، چاشت کی نماز کو ادا کرنا نہیں بھولتا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر اپنے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ چاشت کی نماز ادا کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 15، جو انسان سورۃ واقعہ کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان پر رزق کی تنگی کو دور فرما دیتا ہے اور بے پناہ اضافہ کرتا ہے اس کے رزق میں۔ نمبر 16، جو بندہ اپنے رب کریم سے سچے دل سے دعا کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کی فراوانی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنے والا بنا دے، ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے اور ہماری تمام تنگیوں کو دور فرما دے۔ آمین۔ معزز سامعین، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا اور دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔